ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. لائق صد احترام علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو بھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو اس پر بڑھ چڑھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. کچھ چیزیں ایسی ہیں زندگی میں کہ دعویٰ تو ہم بہت کر لیتے ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ لاکھ چیختے چلاتے رہیں، دعویٰ کرتے رہیں، اگر دعوے کی بنیادی حیثیت دلیل سے خالی ہے تو سیکنڈوں میں آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی. ایک ایسی چیز جو آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا دم سب بھرتے ہیں اور اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جان مال اور دنیا بھر کی چیزیں اس کے خلاف جا کر کے استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو ابھی میں نے پڑھی ہے آپ حضرات کے سامنے، بہت بڑی بات کہہ دی ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو اللہ تاللہ باللہ ہماری زندگی اور ہماری عبادتیں، ہماری ساری چیزیں مفلوج ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا کی تمام نعمتوں کو ایک طرف کر دیا ہے. باپ دادا پردادا چل جائے، ابا ہیں، اس کے بعد جو ہے بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، اور اسی طرح تمام رشتہ دار. آپ اپنے گھروں کے ماحول، گھروں کو پکڑیے تھوڑی دیر تک کے لیے، دادا پردادا والد صاحب اور اسی طرح سے بھائی، ان کی کیٹیگری جو ہے بیٹے ہیں، بیوی ہے یا شوہر ہے اور پورے خاندان کے لوگ، اور اس کے بعد تجارت، کاروبار آپ کا،
اور پھر اس کے بعد رب العالمین نے کہا حویلیاں تمہاری جس کے اوپر تمہیں ناز ہے، تم چاہتے ہو کہ اس میں مکین رہو، اس کو ایک طرف کر دو۔ اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئیں، کیا آ گئیں؟ غالب آ گئیں، تو کیا پتا چلا ان کا درجہ نیچے ہے چاہے پہلے اللہ ہے اس کی رسول کی محبت کو جو مقام ہے اونچائی والا اس پہ لے جاؤ۔ اور یہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو دنیا کی ہر گھر کی نعمت ہے، وہ باپ بیٹا بھائی بیوی سارے خاندان مال دولت تجارت یہ اور وہ، کہا ان کو بعد میں رکھو۔ اگر ان کو آپ نے اللہ اس کی رسول کے محبت پر مقدم کر دیا، فَتَرَبَّصُوا اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، عذاب آنے کا انتظار کرو۔ اگر یہ ہے دل میں کہ بیٹا بیوی یا گھر والے تجارت کاروبار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے ہیں، ہم ان کو زیادہ اپنی زندگی میں ویلو دے رہے ہیں، فَتَرَبَّصُوا اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کب بھیج دے کچھ پتا نہیں ہے۔ ایک تو بات ہو گئی اس میں کہ عذاب جو شخص اپنے ان تمام چیزوں کو اللہ اس کی رسول کے اوپر مقدم کرتا ہے تو اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کب آ جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسری چیز جو مفسرین نے استدلال کیا ہے وہ آپ غور کریں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہی آیت ختم ہوتی ہے۔ جن کے یہاں یہ چیز نہیں ہے وہ شخص فاسق ہے۔ وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ جو شخص ایسا کرتا گھما دیتا ہے، مان لیں بھول گیا، اس کے ہاں نہ رسول کی کوئی ویلو ہے، نہ اسی طرح سے اللہ کے مقام و مرتبہ کی جو ہے اس کے فرامین کی کوئی عزت و اہمیت ہے، اپنی تجارت میں ڈوبا ہے، اپنے بچوں میں مست ہے، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو یہ آیت ہم سے کچھ کہہ رہی ہے، ہوشیار رہو۔ عذاب بتا کر کے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ سینکڑوں عذاب ہیں کسی نہ کسی میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ تو اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ کیا حصہ ہے؟ دین و ایمان کا حصہ ہے، اور سب سے بالائی اور بلند مقام پر ہے یہ محبت۔ تو سینکڑوں چیزیں ہیں، لیکن شیخ نے جو کہا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے جس سے محبت کو آپ ناپ سکیں، ہے کچھ ہے نہیں ہے، قلبی چیز ہے ایک، اسے ہمارا ہی عمل طے کرے گا کہ ہم کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ کل ہمارے پروفیسر ہے ڈاکٹر خالد دریس صاحب، جامعہ ملک سعود کے بہت بڑے مملکہ کے کہنے بہت بڑے پروفیسر ہیں، حدیث حسن پر 5 جلدوں میں اتنی موٹی کتاب ہے۔ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا، کہا علم کا معیار نہیں ہے کتنی ڈگریاں آپ کے پاس ہیں، کتنے پارے آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں، حدیث کی کتابیں آپ کو کتنا یاد ہیں، کتنی دعوت و تبلیغ آپ کرنے جاتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کا عمل ما تفعلہ وما تشتغلہ، معیار کیا طے کرے گا؟ آپ کا عمل کیسا ہے، کتنا کرتے ہیں وہ طے کرے گا، ورنہ دعویٰ کرنے والا تو چیختا رہتا ہے۔ لیکن ایک صاحب آئے ہوئے تھے وہاں سے قسیم سے، تو انہوں نے کہا کہ نیت کیسے پتا چلے گا کہ ہماری ٹھیک ہے؟ تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا عمل طے کرے گا کہ آپ کے دل کی نیت کیسی ہے، آپ کی نیت کیسی ہے، کیونکہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا ہے، لیکن عمل دائیں اگر سیدھا ہے تو ٹھیک ہے، دائیں بائیں ہے تو وہیں سے سوالیہ نشان شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور ہر شخص سے مطلوب ہے، ہر شخص سے مطلوب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے باتیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں اس قرآن کی آیت میں رب العالمین دنیا کی تمام نعمتوں کو ایک طرف کر دیا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کو سب سے بلند و بالا کر دیا ہے۔ یہ جو حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب تک آپ نے دو استدلال کی، ایک تو یہ کہا کہ جس شخص کے یہاں رسول کی محبت سے اوپر بھی دوسری چیزیں ہیں تو اس کو عذاب کا انتظار کرنا چاہیے،
یا وہ شخص فاسق ہے، وہ شخص فاسق ہے۔ تیسرا ہمارا استدلال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایمان نہیں ہے۔ گرچہ شراح حدیث خطابی اور عینی اور حافظ ابن حجر، ابن رجب سب نے اس کی شرح کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے ناقص کہا ہے، کسی نے اور کچھ کہا ہے، لیکن یہی ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہر شخص احدکم کہا ہے اللہ کے رسول نے، یہاں تک کہ میں اس شخص کے یہاں اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور اس کے تمام لوگوں سے، قریبی رشتہ داروں سے، دنیا کے تمام چیزوں میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا نہ ہو جاؤں؟ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں ایمان کی داؤں لگی ہوئی ہے۔ اور اب آپ تو جانتے ہیں دعویٰ بھی دلیل کی کیسے، دلیل کیا چیزیں ہیں جو اس کی نشانیاں اس پہ آ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ساری دنیا جانتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بہت سارے ان کے فضائل و مناقب ہیں۔ بہرحال بس اتنا کہوں گا کہ اللہ یہ مشورہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اور اللہ تعالیٰ ان کی موافقت میں قرآن کو نازل کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمر بن خطاب، عبداللہ ابن حشام، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، کہہ رہے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر۔ بخاری کی روایت ہے، کوئی واقعہ اور قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول آپ میری جان کو چھوڑ دیں، باقی دنیا کی تمام چیزوں سے آپ میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میری جان، میں اپنی جان چھوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا عمر، ابھی محبت کا جو اعلیٰ مقام ہے وہاں تک نہیں پہنچے ہو، یہاں تک کہ میں حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت آپ کی محبت کمال کو پہنچے گی، تکمیل کو پہنچے گی جب میں تمہارے یہاں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جاؤں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم لوگ کس گلی اور نکڑ اور کس گھر کے جو ہے رہنے والے ہیں، جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا ہے، محبت میں آپ کی مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنی طرف اشارہ کر کے کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دعویٰ کرنا الگ بات ہے اور دلیل کا ہونا الگ بات ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ کوئی تھرمامیٹر آلہ تو نہیں ہے محبت چیک کرنے کے لیے، اسی وجہ سے عمل ہی بنیاد ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن 2-3 پوائنٹس اس میں سے میں آپ کی خدمت میں نشانیاں جو ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، نبوت و رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا۔ کیا کرنا؟ کہنے تو ایک جملہ ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اچھے اچھے لوگ روڈ پہ آ جائیں گے۔ اور سنیے اس میں سے 2-3 مثالیں، کوئی اجلت نہیں ہے، ریاض میں سنتے سناتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن جملہ ہے کہنے کو تصدیق کرنا، تصدیق کرنا۔ لیکن تھوڑا سا ٹٹولیں کہ ہم کہاں کس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق یہ نہیں ہے کہ بس نبی ہیں ہمارے، کہہ دو بس ہو گیا، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ کی گواہی دے بس کافی ہو گیا۔ بات یہاں نہیں رکتی ہے، اس کی گہرائی میں جائیے تب پتہ جائے جن باتوں کی تصدیق ہے، یعنی جن باتوں کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، خبر دی ہے، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، ان باتوں کی تصدیق کی جائے۔ اگر سند متصل ہے، روات عادل ہیں، تام ضبط ہیں،
اور وہ حدیث علول علت جو ہے معلول معل جو ہے بیماری جس کو کہتے ہیں معلول، وہ حدیث معلول نہ ہو اور شاذ نہ ہو، یہ 5 شرطیں ہیں۔ اگر یہ حدیث کوئی بھی اس میزان پہ اترتی ہے تو وہ حدیث صحیح، اس کو کہہ رہے ہیں ایسے لفظوں میں صحیح حدیث سے جو ثابت ہے۔ گڑھنے والی چیز نہیں چلے گی ہمارے ہاں کہ آپ قصہ سنائیں، حدیث ہے عرب لوگوں نے لکھ دیا موضوع روایتوں کو، کہیں کھجور چھٹک کر کے دوسرے گھر میں جا رہا ہے، کہیں کچھ اور جب اس کی تہ میں آپ جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ 1000 تک 1000 سال تک اس روایت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 1000 سال کے بعد کیسے وہ حدیث پیدا ہو گئی؟ تو وہ ہمارے نہیں، ہمارے یہاں جو ثابت شدہ روایتیں ہیں، جس بھی چیز کی ہوں، جس چیز سے بھی وہ تعلق رکھتی ہوں، اس کی آپ تصدیق کریں، اس کو سچ مانیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ جو ہے عمل تو بعد میں، اس کو سب سے پہلے تصدیق کی اما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ آپ کی اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ وحی کی ہے۔ پہلی یہ محبت کی پہلی نشانی ہے۔ محبت کرنے والا جو اللہ کے رسول سے محبت کا دم بھرتا ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ تمام ثابت شدہ روایتوں کی وہ کیا کرے؟ تصدیق کرے۔ وہ کیا کرے؟ تصدیق کرے، اس کو سچ مانے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ولينزعه فإن في احدى جناحيه داء وفي آخر شفاء، رواہ البخاری۔ قرآن کے بعد آپ لوگ تو جعلیات والے ہیں، یہ پیغام لے جائیے اور ان خرافاتیوں کو پہنچائیے جو ہر چیز پہ نکیر کرتے ہیں۔ ایسے کیسے؟ اسی میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، اللہ کے حبیب کون ہیں؟ شیخ فرقان صاحب نہیں ہیں، نہ جلال بھائی ہیں، نہ اسی طرح سے ہمارے آدم بھائی ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ سے فرمایا، کہا اگر مکھی تمہارے کھانے پینے کی چیز، یہاں شراب ہے، بعض روایتوں میں تام بھی ہے، اگر کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اس کو کیا کرو؟ ڈبو دو، اس کے بعد اس کو اٹھا کر پھینک دو۔ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، یہ ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے۔ یہ انگریز مولوی سب سے پہلے اس کا مذاق اڑانا شروع کیے، چاہے نولدکا ہو، چاہے شاخت ہو، چاہے بروکلمان ہو، یا اس طرح کے ان کے دم چھلے ہوں جو اپنے ان کی انگلش والی کتابوں کا ترجمہ کر کے ہر گلی اور نکڑ پہ موجود ہیں، ہندوستان، پاکستان اور اسی طرح سے بنگلہ دیش، نیپال میں بھی کچھ ہو سکتا ہے ہوں۔ یہ انہوں نے اس پہ مذاق کرنا کہ ایسا کیسے مکھی پیخانے پر کھانے گر جائے اس کو ڈبکی لگانا ہے، استہزاء کر رہے تھے۔ اس حدیث کی ایسا کہیں انکاری تھے، کہنے کیا تھے؟ انکاری تھے۔ واللہ بتا رہا ہوں، جب تحقیق شروع ہوئی، ریسرچ کا یہ دور شروع ہوا، تو جب جرثوموں کو پایا کہ ایک بازو میں، اس کے پر میں بیماری والے جرثومے ہیں اور ایک میں شفا والے، توانائی والے ہیں، تو بعض لوگوں نے اپنی تحقیقات ہی کو مٹا دیا، بعض لوگوں نے کتابوں کو جلا دیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہم غلطی پہ تھے۔ لیکن آج بھی ہمارے اور آپ کہتے ہیں ایسے کیسے مکھی گر جائے؟ ارے یہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کھائیں ہی، اس کو پھینک دیں۔ لیکن حدیث اگر ثابت ہے تو اس کو جھٹلاؤ نہیں۔ آپ کے ابا چاچا انگریز مولوی جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں مستشرق ہے، اس نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ ہاں یہ ثابت ہے، حدیث کو مانے نہ مانے، لیکن یہ جو بیماری والی بات اور شفا والی بات، ایک پر میں بیماری ایک میں شفا، اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سے ثابت ہے۔ محبت کرنے والا ایسی حدیثیں جو اس کے ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، اس کا معنی نہیں سمجھا، اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس کے اوپر تان نہیں کر سکتا، اس کے اوپر نقد نہیں کر سکتا، چاہے آپ ہوں، ہم ہوں، ہمارا بیٹا ہو، آپ کا بیٹا ہو، ہمارے گھر کے لوگ ہوں، آپ کے گھر کے لوگ ہوں۔ اگر کوئی استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو حقیقی محب نہیں ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ادنا نشانی نہیں ہے اس کے اندر، وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ پہلی چیز ہے یہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز ہے، جتنی حدیثیں ثابت ہیں آپ اس کو ثابت مانیں، اس کے اوپر کٹاکش نہ کریں۔
थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लन तक़ूम अस्साआ हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आयात, उसमें दज्जाल व दाब्बा व खुरूज याजूज व माजूज व तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा व सलातु खस्फासिल खस्फ, लंबी रवायत है, उसमें से एक आध दो जिक्र कर देते हैं। क़यामत की निशानी, ना मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात है, ना हमारी मुलाकात है, ना पुलसरात से आप गुजरे हैं, ना हम गुजरे हैं, ना इसी तरह से वो जानवर जिसकी बात अल्लाह के कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक कि तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियों को देख ना लो। कितनी निशानियों को? 10 बड़ी निशानियों को। उसमें दज्जाल छोड़ दें, काफी तफसीर है, उसमें से एक हम कहते हैं कि दाब्बा को ले लेते हैं। अदाब्बा, उसी हदीस में, हदीस सही है और हदीस में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जानवर एक निकलेगा आखिरी जमाने में। क्या निकलेगा? जानवर। वो इंसानों से हम कलाम होगा। किससे बात करेगा? इंसानों से गुफ्तगू करेगा। क़यामत की बड़ी निशानियों में से। ठीक है, हदीस साबित है, हमने नहीं देखा है जानवर को, जो आखिरी जमाने में रहेंगे देखेंगे। लेकिन अब यह कहां से सवाल पैदा हुआ कि जो चीज नहीं देखे हो या नहीं समझ कि जानवर कैसे बात, ये बाज मौलवियों के लिए भी हो सकता है उनको बुरा लगेगा, उनकी नस्लों को बुरा लगेगा, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, क्योंकि 27 साल इसी फन में गुजार चुके हैं। अल्लाह ताला जो है महफूज रखे और इल्म की दौलत से माला माल करे और उसके मुताबिक अमल करने की। जानवर की जब बात आई तो गले से वो बात नहीं उतरी, तो कहा ऐसे कैसे जानवर बात करेगा, हाथ घुमाए होंगे, कलम उठाया होगा और क्या कह दिया, दाब्बा से मुराद रेडियो और टेलीविजन। क्या है ये? रेडियो और टेलीविजन। अल्लाह ताला क्या जानवर को बुलवाने पे कादिर नहीं है? ये चमड़ियां बोलेंगी, चमड़ियां, हाथ पांव बोलेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह के हाथ और पांव ये हमारे हम कलाम होना शुरू हो जाएंगे। तो कौन सी बड़ी भारी बात है कि जानवर इंसानों से बात करने लगे। लेकिन इनकार करने वाले इन्होंने दो हिसाब से, बाद ने तो कुल्ली हदीस का इनकार, बाद लोगों ने उसकी तावील की, कहा इससे मुराद रेडियो और टेलीविजन है। बताइए ये मोहब्बत करने वाला कर सकता है ऐसा? नहीं। वो तस्दीक करेगा कि अगर ये हदीस जरह तादील के बाब में साबित है तो आमन्ना व सद्दकना, हम शरह सद्र के साथ इसको कबूल करते हैं। अल्लाह ताला सारी चीजों पे कादिर है। जिसने हमको एक पानी के नुतफे से पैदा कर दिया, तो जानवर बुलवाना तो बहुत छोटी सी चीज है। मर जाएंगे, सड़ जाएंगे और बह बह करके कहां चले जाएंगे, कहां होंगे, लेकिन अल्लाह ताला यकीन है कि हम सबको उठाएगा। तो जानवर को पैदा करके और इंसानों से हम कलाम करवाना, और जबकि इस तरह की चीजें हो चुकी हैं, तो ये मोहब्बत करने वाला शख्स तस्दीक करता है, उसकी तावील नहीं करता, रसूल की हदीसों में हेरा फेरी नहीं करता, यमीन यसार नहीं करता। यही नहीं, यहीं पे नहीं बख्शे, याजूज व माजूज सूरह कहफ में हर जुमा को आप पढ़ते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला और भी वमिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, क़यामत, कुर्बे क़यामत, ये क्या है? याजूज व कबीलतान मिन बनी आदम, आदम की औलाद के 2 कबीले हैं और अल्लाह के रसूल ने ढेर सारी बातें उनके बारे में कही हैं, ढेर सारी बातें। लेकिन हमसे पहले भी और इस जमाने में भी कुछ लोग ऐसे पैदा हुए। आप तर्जुमा वाला कुरान जो मुजम्मा मलिक फाज से छपा उसको खोल के पढ़ लीजिएगा। वमिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, रब्बुल आलमीन कह रहा है ये हर बुलंद बाला जगह से जब क़यामत कायम होगी उससे पहले बड़ी निशानियों में से हैं, ये फुरफुर उतर रहे होंगे। उनकी सिफत बयान की है, याजूज व माजूज। कोई ऐसा घर नहीं है जो जानता ना हो कि याजूज व माजूज हैं कुछ। लेकिन बाद मौलवियों ने और बाद उनकी हाँ में हाँ मिलाने वालों ने कहा याजूज व माजूज, कुरान के अंदर भी है। और हदीसें पढ़ें तो कितनी हदीसें आपको मिल जाएंगी। बुहैरा तबरिया एक छोटी सी उसमें से मिसाल है। बुहैरा तबरिया सही मुस्लिम की रवायत है, अपने घरों में ले जाइए और इसका जिक्र कीजिएगा धड़ल्ले से। सही मुस्लिम के अंदर प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से लंबी रवायत है। कहा बुहैरा तबरिया छोटा समंदर कह रहे हैं। क्या समंदर? छोटा समंदर। याजूज व माजूज का जब ग्रुप निकलेगा तो आगे वाले जो होंगे, क्या होंगे? आगे वाले
पूरा बुहैरा तबरिया पी जाएंगे। क्या होंगे? सारा पानी जो आखिर में होंगे याजूज और माजूज वाले, जब उनका गुजर वहां से होगा, लाल्ला फी ज़मनी मा काना होना मा, शायद किसी जमाने में यहां पानी था, शायद किसी जमाने में यहां पानी था। अब एक मौलवी इतना सब सुनने के बाद कुरान की आयत, अब वही जिसके अंदर कजी होगी वही तो करेगा। कहा ना ना ना, वल्लाह बता रहा हूं, ऐसे बेगैरत लोग हैं, अल्लाह हिदायत दे, उनको शर्म आनी चाहिए कि क्या वो कह रहे हैं। ढेर सारी हदीसों का इनकार किया, आप कुरान की आयत को कहां ले गए वो मुझे नहीं पता है। याजूज और माजूज के बारे में सूरह कहफ में भरमार है, मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून है। इसी तरह से उनके निशानियों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, नाक चिपटा तो बाल में चल रहे होंगे। कहा नहीं नहीं, इससे F-16 तैयारा मुराद है। मोहब्बत करने वाला ऐसा कहेगा? हमें तो लग रहा है कि अल्लाह के रसूल के ऊपर उसका ईमान ही नहीं है। वो समझ रहा है कि ये ताकतें, ये हुकूमतें अल्लाह के रसूल से बढ़ करके हैं। जो है अल्लाह ताला हिदायत दे। जो है ये सारी चीजें, तो जो मोहब्बत करने वाला है और इसी तरह से जो अल्लाह के रसूल को नबी जानने वाला, वो कभी नहीं कह सकता। वो हर हदीस को जो साबित है उसको शरह सदर के साथ कबूल करता है। तो मोहब्बत की ये पहली निशानी है कि आप अपने दिल से पूछो कि जो हदीसें साबित शुदा हैं, क्या आप भी उसमें कीड़ा निकाल रहे हैं कि उसको आप कबूल कर रहे हैं, आप उसको मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं? कहां है हमारी और आपकी मोहब्बत? बहुत सारे लोग या ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला नाम, अल्लाह के रसूल का नाम पर मुश्किल जानते होंगे, नाम मुश्किल से, अब्बक नाम पूछ ले तो पता नहीं चलेगा, तो कैसे कब्र में जवाब देंगे मन नबी हुक? अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। दूसरी चीज जो मोहब्बत की निशानी है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मोहब्बत का दावा करते हो, ले लेकर के लाठी निकलते हो, ईद आशिका मनाते हो, जबकि इश्क का लफ्ज कहीं नहीं इस्तेमाल है, हाँ ये चैलेंज कर रहे हैं, इश्क का कलमा अल्लाह के रसूल के लिए कहीं नहीं, मोहब्बत आप इस्तेमाल करें। लाठी लेकर के लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहां चला जाएगा? ये जो आयत हमसे मुतालबा की, अगर अपने मोहब्बत के दावे में सच्चे हो तो इत्तिबा करो। क्या करो? समझ रहे ना? इत्तिबा, पैरवी, आपकी बातों का मानना, उसके ऊपर अमल करना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पे ये लगाम लगा दिया है कि अगर मोहब्बत का दावा कर रहे हो तो इत्तिबा करो। उसके बाद जो है अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, कीला व मन अबा या रसूल अल्लाह, काला मन आतानी दखलल जन्ना व मन आसानी फकद अबा। ये ताअत ये नहीं है कि दावा सिर्फ जुबान से करो, उसके मुताबिक हमारा और आपका अमल भी होना चाहिए। अल्लाह ताला जाए खैर दे। उसके बाद जो है एक आध दो इस पे मैं मिसाल पेश कर देता हूं, क्योंकि मौजू इसमें पूरा इस्लाम शामिल है। मोहब्बत रसूल पे चले जाइए तो सारा इस्लाम का दारो मदार इसी पे है। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिबा, आप देखा कितनी इत्तिबा करते हैं, कितनी चीजें अल्लाह के रसूल की हम अपने घरों में अपने लोगों पे नाफिज करते हैं, अपनी जान पे उतारते हैं, अपने बच्चों पे उस चीज को नाफिज करते हैं, अपने कारोबार में उस चीज को नाफिज करते हैं, इसी तरह से अपने अकीदे में उसको कहां तक हम जगह देते हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फजर में देखो उसी में ज्यादा सामना होता है। बाज ऐसे हैं जमात उधर खड़ी होती है, अपने से नमाज पढ़ करके जा रहे हैं। हमारी मस्जिद में मैं कई दिनों से देख रहा हूं, है बुजुर्ग हैं बेचारे, वो पर्स खोलते हैं, फजर की नमाज के बाद दुनिया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती है, आयतल कुर्सी पढ़ती है, इसी तरह से जो है कुल हु अल्लाह, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, वो खोल करके ऐसे एक पता नहीं क्या बनाए हैं, उसमें नक्श है, इधर शैतान लिखा, उधर कुल लिखा, इधर रहमान लिखा है, क्या क्या, वो उनका मुराजा वही है जो है, ये है पैरवी। और एक और भी साहब हैं जो जमात में शामिल नहीं होते हैं, उनकी कौन सी दुनिया है। और ये और कुछ तरह इस तरह के लोग भी मिलते हैं कि आए दूसरी रकात चल रही है, दूसरी रकात चल रही, वो अपनी अलग दुनिया कायम किए हुए हैं, आकर के पहले सुन्नत, क्योंकि उनको पता है रकाता फजरिन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की दो सुन्नतें दुनिया के अंदर पाई जाने वाली
तमाम चीजों से। यही रियाज वलैया देख लो, कितने कितने मिलियन बिलियन और करोड़ करोड़ पता नहीं कितने का होगा। दुनिया और दुनिया के अंदर पाए तमाम चीजों से बेहतर है। अब बताओ, जबकि इसका बदील मौजूद है। अगर ताखीर हो गई है, आप फजर के फौरन बाद पढ़ लो, सूरज निकलने के बाद, वो जब तक पढ़ नहीं लेंगे चाहे जमात छूट जाए, लेकिन कुछ असर नहीं। अब बताओ, कहते हैं हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, कहां चली गई मोहब्बत, किस भाड़ में? कहा इस हदीस को भूल गए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इदा उकीमतिस सलाह फला सलात इल्लल मक्तूबा, रवाहु मुस्लिम, कि जब नमाज के लिए इकामत कह दी जाए तो उस नमाज के लिए ला सही नफी जिन्स है, नफी है जिन्स, कोई नमाज सिवाय उस फर्ज के जिसके लिए इकामत कही, उसके अलावा कोई नमाज नहीं है। अरे थोड़ा मोड़ा बाकी है तो पढ़ करके अलग बात है, लेकिन उधर एक रकात हो गई, आप मस्जिद में फिर से आप जो है सुन्नत को जरूरी करार करके उसके बाद जो है पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। और मोहब्बत करने वाला अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का पाबंद होता है। कह दिया तो कह दिया, उसके ऊपर अमल पर, जहां तक जाती हदीस वहां तक जाता है, जहां रुक गई वहां रुक जाता है, तावील नहीं करता, मनमानी नहीं करता, अपने घर के अंदर उसको लागू करता है, अपनी दुकान पे उसको लागू करता है, अपने मामलात में उसको लागू करता है। शेख साहब ने पेपर दे दिया है, मैं माजरत खां हूँ, अल्लाह ताला जाए खैर दे, अल्लाह ताला सलामत रखे और हम सबको रसूलुल्लाह सबसे मोहब्बत करने वाला बना दे, हम सबके घरों के अंदर इस चीज़ को राइज कर दे रब्बुल आलमीन, और रसूलुल्लाह सब की मोहब्बत सारी दुनिया की मोहब्बतों से ऊपर हो, और अल्लाह ताला तो हमें रसूलुल्लाह सब की सुन्नतों का शैदाई बना दे, आपके तरीक़े पे चलने वाला बना दे, क्यों वही ज़िंदगी है। अलैकुम बेसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन, अल्लाह तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, वो भी अलग कुरान और हदीस की तरफ। तो बहरहाल उसको अपनाइए और लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाइए। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला हम में से जो बीमार है तो उनको शिफा दे दे, जो कर्जदार हैं उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक दे दे, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए अल्लाह तो उनके ऊपर अपनी खुसूसी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे, उनकी कब्रों को ताहत निगाह कुशादा कर दे। अल्लाह तो हमारे साथ कार खैर का मामला फरमा, जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम और ईमान पे ज़िंदा रहें, ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।